اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال افضل العبادت ادمان التفکر فی اللہ وفی قدرتہ۔ کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس 5واں باب اور تیسری حدیث آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادہ، بہترین عبادت، با فضیلت ترین عبادت ادمان التفکر فی اللہ وفی قدرتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور ایسا غور و فکر کرنا جس میں پائیداری پائی جائے، جس میں مداومت اور استمرار پایا جائے۔ ادمان التفکر یعنی پائیداری کے ساتھ تفکر کرنا، یعنی مسلسل تفکر کرنا خداوند متعال اور اس کی قدرت کے بارے میں۔ اس حدیث کے بارے میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں اگر بیان کرنا چاہیں تو یہاں افضل العبادہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ عبادت میں انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان حج پر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان بہت ساری عبادات کو انجام دیتا ہے۔ لیکن خداوند متعال کی ان تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت خداوند متعال اور اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ یعنی نماز افضل ہے لیکن با فضیلت ترین عبادت نماز نہیں ہے، روزہ افضل ہے لیکن با فضیلت ترین عبادت روزہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں افضل ترین عبادت ہے تو در واقع وہ اپنے اس قول میں غلطی میں مبتلا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو بھی عبادات ہیں ان تمام میں افضل ترین عبادت خداوند متعال اور اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں ذات خدا کا کلمہ استعمال نہیں ہوا بلکہ خدا کے بارے میں غور و فکر کرنا، چونکہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں خود ذات خداوند متعال کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بعض میں یوں کہا گیا ہے کہ محال ہے کہ انسان خود ذات خدا کے بارے میں غور و فکر کرے۔ لہٰذا یہاں تفسیر یہی کی گئی ہے کہ خداوند متعال کے بارے میں، خداوند متعال کی صفات کے بارے میں، خداوند متعال کے افعال کے بارے میں، خداوند متعال کے آثار کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ پس اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنا اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ انسان اس جہان ہستی کے آثار میں خداوند متعال کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، چونکہ یہ تمام کا تمام جہان ہستی آیت الہی ہے۔ یعنی اگر انسان خداوند متعال کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس جہان ہستی میں خداوند متعال کو تلاش کرے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے بہترین طریقہ اس تفکر کے بارے میں بیان کیا، لہٰذا سورہ انعام کی آیت نمبر 76 میں اور 76 کے بعد 79 تک اسی نقطے کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى قَوْكَبًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا۔ قال هَذَا رَبِّي، تو کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ ستارہ غروب کر گیا اور غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، کہ میں غروب کرنے والے اور غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فلما رأى القمر، جب ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے جب چاند کو مشاہدہ کیا،
فلما رأى القمر بازغا، جب ابراہیم نے چاند کو دمکتا ہوا چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہوگا۔ فلما افل، اور جب چاند نے افول کیا اور غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، کہ اگر میرا پروردگار مجھے اپنی ذات کی طرف رہنمائی نہ کرے تو میں قوم ظالمین میں سے ہوں گا۔ پس یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال ہی کی ذات ہے جو اپنی طرف ارشاد کرتی ہے، اپنی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اپنی طرف ہدایت کرتی ہے۔ انسان جس قدر بھی زحمت اور جستجو کر لے، اگر خداوند متعال کی ہدایت اس کے شامل حال نہ ہو تو انسان خداوند متعال کو تلاش نہیں کر سکتا۔ پس چھپ جانے والا چاند، چھپ جانے والا ستارہ، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ چھپ جانے والا، مخفی ہو جانے والا، افول کر جانے والا میرا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ درست ہے کہ لوگ ان چیزوں کو اپنا پروردگار مان رہے ہیں، ان کو اپنا رب مان رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رب نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فلما رأى الشمس بازغة، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو جو ہے وہ دہکتے ہوئے چمکماتے ہوئے اور سورج کو دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سورج جو ہے یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، پس چونکہ یہ بڑا ہے لہٰذا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہونا چاہیے۔ فلما افلت، اور جب سورج غروب کر گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو حضرت ابراہیم نے اب اپنی قوم سے مخاطب ہو کر اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، میں بری ہوں اس چیز سے جس پر تم شرک کر رہے ہو اور اسے خداوند متعال کا شریک قرار دے رہے ہو۔ یہاں بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کا عقیدہ یا ایمان کمزور تھا، اس وجہ سے شاید وہ جب ستارے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنا رب قرار دے رہے ہیں، جب چاند کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنا رب قرار دے رہے ہیں، اور شاید سورج کو جب مشاہدہ کر رہے ہیں تو اس کو اپنا رب قرار دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام ایک ایسی قوم کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو قوم یا ستاروں کی پرستش کرتی ہے، جو چاند کی پرستش کرتی ہے، جو سورج کی پرستش کرتی ہے، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے کواکب کی پرستش کرتی ہے، اور ہر کوکب کو مظہر قدرت جانتی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انداز میں اس قوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ افول کرنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے، وہ جو خود غائب ہو جائے، وہ خود جو غروب ہو جائے، وہ خود جو اپنی توانائی اور اپنی طاقت کو کھو بیٹھے، وہ کیسے کسی دوسرے کے لیے مظہر قدرت ہو سکتا ہے، مظہر منشأ اثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، ان میں سے کوئی بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے کہا جب وہ سورج غروب ہو گیا تو کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، تم جس چیز سے شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یعنی نہ تو یہ ستارے میرے رب ہو سکتے ہیں، نہ تو یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یہ میرا سورج رب ہو سکتا ہے، میرا پروردگار اس سے بڑا ہے۔ اور پھر جب اس قوم نے حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم کو علی القاعدہ جل جانا چاہیے، چونکہ خداوند متعال نے آگ کی یہ خاصیت قرار دی ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتی ہے۔ جس چیز کو بھی اس آگ میں ڈالا جائے، آگ اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اسے نابود کر دیتی ہے۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو قاعدے کے مطابق حضرت ابراہیم کو بھی جل کے خاکستر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ آگ کو اس جلنے کی خاصیت کس ہستی نے عطا کی ہے؟ خداوند متعال نے۔ لہٰذا آگ کو وہ خاصیت دینے والی، وہ جلانے کی جو خاصیت ہے اس کو دینے والی ذات خداوند متعال کی ذات ہے۔ لہٰذا اگر وہ دے سکتا ہے تو اس خاصیت کو واپس بھی لینے کی توان خداوند متعال کی ہے۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس آگ کو مخاطب قرار دے کر کہا قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا،
لہٰذا ٹھنڈی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس قدر ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سردی سے ہی نابود ہو جائیں اور سردی سے ہی حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جائے. نہیں، سلامن علی ابراہیم، اور ابراہیم کے لیے باعث سلامتی قرار دے. پس جہاں آگ دہکتی ہے، جلاتی ہے، وہاں سردی بھی انسان کی موت کا سبب بنتی ہے. لہٰذا آگ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی تاثیر کو برودت میں تبدیل کر دو، یعنی آگ جلتی رہے، آگ دہکتی رہے، لیکن اس کے اندر جو تاثیر ہے جلانے کی وہ خداوند متعال نے اس سے لے لی اور اس میں تاثیر برودت کو خداوند متعال نے منتقل کر دیا. لیکن برودت بھی ایسی برودت جس میں سلامتی ہو ابراہیم کے لیے. پس آگ ہے لیکن اپنے اپوزٹ کردار ادا کر رہی ہے، یعنی اس کو جلانا چاہیے لیکن وہ جلا نہیں رہی بلکہ ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، اور ایسی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہے ابراہیم کے لیے. لہٰذا یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو ابراہیم کے لیے سردی کا ایسا موقع آیا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دانت سردی کے باعث آپس میں جو ہے وہ لگنے لگے. لہٰذا کہا گیا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یعنی ابراہیم کے لیے سلامتی کا بھی باعث بن. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم سردی کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. لہٰذا انسان کو ایک بہترین نمونہ عطا کیا ہے خداوند متعال نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، کہ اگر انسان خداوند متعال کے بارے میں، خداوند متعال کے آثار کے بارے میں، خداوند متعال کی آیات اور نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے تو انسان ان ستاروں کے بارے میں غور و فکر کرے، ان چاند کے بارے میں غور و فکر کرے، چاند کے گرہن کے بارے میں غور و فکر کرے، سورج کے بارے میں اور سورج کے گرہن کے بارے میں فکر کرے. گویا کہ اس منظومہ شمسی کے بارے میں انسان کا غور و فکر کرنا اسے تدبر کی طرف وادار کرے گا کہ ان کا خالق ہے جس نے ان کو خلق کیا ہے، جس نے ان میں حرکت دی ہے، جس نے ان میں یہ تاثیر دی ہے کہ ان کی بدولت ہمیں دن اور رات کا ایک نظام میسر ہوا ہے. اگر انسان اس بات پر غور و فکر کرے کہ جیسے واقعہ بھی ملتا ہے ایک عظیم عارف سے متعلق کہ وہ اپنے مصلی پہ اور اپنے سجادہ عبادت پر بیٹھے ہوئے ہیں، شدت کی حرارت ہے اور شدت کی گرمی ہے اور وہ تفکر کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کس چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں اس شدت حرارت کی وجہ سے غور و فکر کر رہا ہوں کہ اگر خداوند متعال رات کو خلق نہ فرماتا کہ جو انسان کے لیے برودت کا باعث ہے، انسان کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے، اور یہ سورج اسی طرح سے اپنی تپش کو اور اپنی تمازت کو اسی طرح دن بھر 24 گھنٹے یہ اسی طرح سے برساتا رہتا، تو انسان کیا کرتے اور انسان کیسے زندگی بسر کرتے. پس خداوند متعال نے ایک نظام کو خلق کیا ہے کہ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع کرتا ہے، مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے، اور پھر رات آ جاتی ہے جس میں انسان کو خداوند متعال نے سکون عطا کیا ہے کہ انسان اس رات میں آسائش کے ساتھ، آرامش کے ساتھ انسان اپنے بستر پر سو جائے اور خداوند متعال کی اٹھ کر عبادت کرے. اور روایات میں بار بار اٹھ کر عبادت کرنے کا تاکید ہے، یعنی انسان کچھ دیر آرام کرے پھر انسان اٹھ جائے، پھر کچھ دیر انسان آرام کرے پھر انسان اٹھ جائے، پھر کچھ دیر آرام کرے پھر انسان اٹھ جائے. اور ہمارے اولیاء الہی کی اسی طرح سے روش ہوتی تھی کہ وقفے وقفے سے آرام کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو خداوند متعال نے اس نظام کو خلق کیا، دن اور رات کے نظام کو خلق کیا تاکہ انسان کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ وہ ان کے غروب اور افول کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد اس بات کی طرف توجہ کرے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اس نظام کو خلق فرمایا ہے کہ جس کی نظام کے تحت سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع کرتا ہے، مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے رات اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے اور مقررہ وقت پر دوبارہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. اگر انسان ان چیزوں کے بارے میں غور و خوض کرے، تفکر کرے، تو خداوند متعال کی طرف منتہی ہوگی اس کی سوچ، اس کا غور و فکر. لہٰذا اگر انسان اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے یہ بھی تو خداوند متعال کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے اور انسان کے لیے باعث رحمت ہے. اگر یہ بارش کے قطرات اس زمین پر نہ برسیں تو کیسے یہ زمین سیراب ہو، اور کیسے انسان کے لیے یہ زمین انواع و اقسام کے اناج کو، انواع و اقسام کی خوراک کو اور غذا کو انسان کے لیے جو ہے وہ اپنے وجود سے باہر نکالے گی.
لہٰذا اس بارش کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور بارش کا قطرات کی صورت میں آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ لہٰذا ہم نے وہ ایک روایت نقل کی تھی درود شریف کی عظمت سے متعلق کہ جس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خداوند متعال نے ایک ایسے فرشتے کو خلق کیا ہے کہ جو بارش کے ان قطرات کا حساب رکھتا ہے اور باقاعدہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ کون سا قطرہ کس وقت جو ہے وہ وجود میں آیا، کس وقت وہ نازل ہوا اور کس مقام پر زمین کے وہ گرا، اور پھر اس کے گرنے کے بعد اس کی کیا تاثیر ہوئی۔ باقاعدہ ان تمام چیزوں کو وہ محاسبہ کرتا تھا، اس کے بہت سارے ہاتھ تھے، بہت سارا اس کا ایک عظیم سسٹم تھا جس کے تحت وہ کیلکولیشن کرتا تھا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اس سے سوال کیا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا تم محاسبہ نہیں کر سکتے، تو اس فرشتے نے کہا کہ جی ہاں، جب کوئی آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہے تو اس درود کی فضیلت کو کیلکولیشن کرنا، اس کی شمارش کرنا، یہ میرے بس سے اور توان سے باہر ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بارش کے قطرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ انسان اس بارے میں بھی تو سوچ سکتا ہے کہ اگر خداوند متعال ان بارش کے قطرات کو قطرات کی صورت میں نازل نہ فرمائے، اگر یوں ہی خداوند متعال اس بادل کو حکم دے کہ جو بھی تمہارے وجود میں پانی ہے اس سب کو زمین پر چھوڑ دو، تو اگر پانی اسی طرح سے زمین پر آ جائے جیسے زمین میں سیلاب ہوتا ہے، اور ایسے بارش جو ہے وہ اس طرح سے موسلادھار آسمان سے گرے کہ جیسے سیلاب کا پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو انسان کے لیے کیسے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا اس بارش میں۔ لہٰذا انسان ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے کہ خداوند متعال نے انہیں آیات قرار دیا ہے، انہیں نشانی قرار دیا ہے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر کے خداوند متعال کی طرف توجہ کرے۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر میں اس روایت کا تکرار کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب وسائل الشیعہ، ابواب میں ابواب جہاد بالنفس، اور 5واں باب ہے، اور اس 5ویں باب کی تیسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ نورانی جملہ نقل ہے کہ فرماتے ہیں افضل العبادت اتمان التفکر، کہ سب سے افضل ترین عبادت مسلسل غور و فکر کرنا ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، وقدرت ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند متعال کے بارے میں غور و فکر کیا اور اپنی امت کو باقاعدہ درس دیا، توحید شناسی کا برہان قائم کیا ان کے لیے کہ دیکھو تم اس ستارے کی پرستش کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو کہا کہ جو چیز افول کر جائے، غائب ہو جائے، وہ کیسے پروردگار ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ بھی اچھی چیز ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ چاند پردے کے پیچھے چھپ گیا اور وہ چاند بادلوں کے پیچھے آ گیا، یا وہ چاند غروب ہو گیا، تو کہا جو چیز غروب کر جائے وہ کیسے پروردگار ہو سکتا ہے؟ اور جب سورج نے طلوع کیا تو کہا یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، اس کی جو حرارت ہے وہ ان سب سے زیادہ ہے، اس کی نورانیت ان سب سے زیادہ ہے، بس اس کو پروردگار ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ سورج غروب کر گیا تو کہا کہ نہیں، تم لوگ جن چیزوں سے خداوند متعال کے بارے میں شرک کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک بہت خوبصورت انداز میں ادمان التفکر کا انداز بیان کیا کہ ایھا الانسان، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے۔ اس کائنات کے بارے میں غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا اسی انداز میں ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کی قدرت کے بارے میں، خداوند متعال کی ان نشانیوں کے بارے میں جسے خداوند متعال ہی خلق کر سکتا ہے، بشر خلق نہیں کر سکتا۔ انسان غور و فکر کرے اور خداوند متعال کی ان نشانیوں سے خداوند متعال تک پہنچے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسا غور و خوض کرنے کی سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنے اوقات میں باقاعدہ ایک ایسا وقت مقرر کریں جب خداوند متعال کی انہی نشانیوں اور انہی آیات کے بارے میں ہم غور و فکر کریں۔ ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جس میں انسان غور و خوض کر سکتا ہے کہ میرے اوپر جو بیماری آئی ہے یہ بیماری کس جانب سے ہے، کس قدرت نے اور کس ہستی نے مجھے بیمار کیا ہے۔
پھر کون سی ہستی ہے جو مجھے اس بیماری سے شفا عطا کرے گی، پھر اس ہستی نے کن کن دواؤں میں میرے لیے جو ہے وہ شفا کو قرار دیا ہے، یہ پودے، یہ بوٹیاں، یہ جڑی بوٹیاں یہ کیسے نکلتی تھیں زمین سے، کس موسم میں نکلتی ہیں، کس خاص درجہ حرارت میں نکلتی ہیں، اور پھر کس خاص انداز میں ان سے اس اسارے کو اور اس خاصیت کو نچوڑ کر باقاعدہ دوائی کی صورت میں آج کل جدید میڈیکل سائنس نے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور انسان کو دیا ہے کہ انسان اس کو استعمال کرنے سے شفا حاصل کرے۔ لہٰذا اگر انسان انہی چیزوں کے بارے میں جو اس کے اطراف میں موجود ہیں غور و خوض کرنا شروع کر دے تو انسان واقعاً خداوند متعال اور اس کی قدرت کے بارے میں متوجہ ہو جائے گا اور انسان خداوند متعال کی توحید کا اقرار کرے گا۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کی ظہور کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔